عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے مسائل قربانی۔ اپنے اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے دو تین کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے اس جگہ پر مارنے سے جو مبارک پانی ظاہر ہوا تھا، جس چشمے کا ظہور ہوا تھا، زم 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 کہہ کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کو روکا تھا، آج ہم اور آپ جس مبارک پانی کو آب زمزم کہتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر وہ پانی ظاہر ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، چشمہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ باقاعدہ کنواں بن گیا۔ مگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ کے ایک مدت کے بعد وہ کنواں پٹ گیا، زمین کے اندر ایسے چلا گیا گویا اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ہمارے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں وہ جگہ دیکھی، اللہ کی طرف سے وہ جگہ بتائی گئی جس جگہ پر آب زمزم شریف کا کنواں تھا۔ صبح اٹھے، آگے بڑھے اور اپنا ارادہ لوگوں پر ظاہر کیا کہ اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے زمزم شریف کے کنویں کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، لہٰذا میں اسے کھودوں گا۔ لوگوں نے منع کیا، آپ نے اصرار کیا، یہاں تک کہ قریش لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، سامنے آمنے سامنا ہو جائے۔ اس وقت آپ کے اولاد نہیں تھی، اس وقت آپ کو بڑا رنج بھی ہوا کہ کاش میری اولاد ہوتی تو ان کا مقابلہ کرتا، مگر آپ نے تنہا اکیلے قریش کے لوگوں کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غالب فرمایا، فتح فرمائی، اور پھر آپ نے کھدائی شروع کی آب زمزم شریف کے کنویں کے لیے۔ اس وقت بھی آپ کے دل میں رنج و ملال تھا، کاش میرے پاس بیٹے ہوتے تو میرا ساتھ دیتے اور اس طریقے سے میں آب زمزم شریف کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہوتا۔ خیر، آپ نے اس رنج و علم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت پیش کی، مولا اگر تو نے مجھے اس زمزم شریف کے کنویں کی کھدائی میں کامیابی عطا فرمائی اور مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں تیری راہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نیت پوری ہوئی، آب زمزم شریف کا کنواں بھی مل گیا، اس کی کھدائی میں آپ کامیاب ہوئے اور اللہ پاک نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹوں کو پایا تو اپنے منت کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ان 10 بیٹوں کا نام پرچیوں میں لکھ کر کے جب آپ نے ڈالا اور ایک پرچی اٹھائی تو نام نکلا حضرت عبداللہ، ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، قربان گاہ لے کر کے گئے۔ جب لوگوں کو پتا چلا تو بھیڑ آ گئی اور لوگ ان کو بچانے کی فکر کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے بھی اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، اس لیے کہ تمام بھائیوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین و جمیل تھے، اور ان کے حسین و جمیل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ سارے مکہ والے آ گئے، بھائی وغیرہ آ گئے، اب معاملہ مشکل میں آ گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا، اور نام آیا حضرت عبداللہ کا، لیکن سارے مکہ والے اس کے خلاف ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دوسرے بیٹے کو قربان کرو، بھائی نام تو اسی کا نکلا ہے۔ تو ابھی معاملہ بڑھتے بڑھتے ایک کاہنہ کے پاس گیا، اس کاہنہ نے یہ صورت بتائی، ایک کام کرو عبد المطلب، آپ کچھ پرچیاں ڈالو، 10 پرچیوں میں اونٹوں کے نام ڈالو اور ایک پرچی عبداللہ کے نام کی ڈالو، جب تک
اونٹ کا نام نہ نکل آئے پرچی میں جب تک اونٹ بڑھاتے رہو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 پرچیاں ڈالی اونٹوں کے نام کی، ایک پرچی ڈالی حضرت عبداللہ کے نام کی، جب کوڑا ڈالا گیا عبداللہ نام آیا، 10 اونٹ اور بڑھائے، پھر نام آیا حضرت عبداللہ، 10 اونٹ اور بڑھائے، پھر نام آیا حضرت عبداللہ، پھر 10 پرچیاں اور ڈالی، پھر نام آیا حضرت عبداللہ، 10 اونٹوں کے نام پھر مزید ڈالے حضرت عبداللہ۔ اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹوں کی گنتی جب پوری ہوئی اور جب پرچی ڈالی گئی تو نام آیا اونٹ کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے فدیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی مینڈے کو بھیجا، اور ایک دوسرے ذبیح ہے میرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فدیے میں 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ بات وہ تھی جو گزشتہ جمعے کو باقی رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا جس کو پہلے ہی مکمل کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا گیا، اور ان کے فدیے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ ہمارے درمیان ذی الحجہ شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج اس مبارک مہینے کی 4 تاریخ ہے الحمدللہ۔ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یہ شروع کی جو 10 دن ہوتے ہیں ذی الحجہ کے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں یہ 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تو یہاں تک فرماتی ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کی تاریخ کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ پابندی سے میرے آقا علیہ السلام ان دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دنوں کی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا حدیث پاک اس میں یہ ہے، تمام دنوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، مگر عزت و حرمت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بڑھ کر ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے اس کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کے جو ماشاءاللہ دن ہیں، اور انہی دنوں میں ایک دن آئے گا 9 ذی الحجہ کا جو انشاءاللہ بدھ کے دن تشریف لائے گا، اسے کہتے ہیں عرفہ کا دن۔ یہ بڑا مبارک دن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کو 1000 دن کے برابر ارشاد فرمایا۔ عرفہ کے دن کے روزے کو میرے آقا نے 1000 دنوں کے روزے کے برابر ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرفہ کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو مٹوا دیتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں لگے ہاتھوں کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی جو روزہ رکھ سکے ضرور روزہ رکھیں۔ وہ حجاج کرام جو عرفات کے میدان میں ہوں گے، عرفہ کا جو وقوف ہے نا، یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ جس نے سیکنڈ بھر کے لیے یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان میں وقوف کر لیا، وہ حاجی ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں کو عرفہ کے روزے کے حوالے سے ممانعت فرمائی، یعنی ان حاجیوں کو روزہ رکھنا منع ہے۔ ادروائز جیسے ہم لوگ ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی حج نصیب فرمائے، تو جو حاجی عرفات کے میدان میں ہے انہیں عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے افضل ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک دن کے روزے کی فضیلت کو اجاگر فرمایا اور بڑا ثواب ارشاد فرمایا، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ عرفہ کے دن کا ضرور روزہ رکھیں، اور اس کی دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیں، اور اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بتائیں کہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے بدھ کو، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو انشاءاللہ عرفہ کا دن رہے گا۔ ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ روزہ رکھنے کا اہتمام رہے گا مسجد سرائے والان کے نمازیوں میں، تو انشاءاللہ ہر سال کی طرح ہم یہاں مسجد شریف میں انشاءاللہ روزے دار حضرات کے لیے روزہ افطاری کا اہتمام کریں گے۔ آپ اسلامی بھائی بھی اس میں شرکت فرما سکتے ہیں، اور جو اسلامی بھائی روزے داروں کی خدمت کے لیے اپنا کچھ حصہ ملانا چاہے تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہمارے مؤذن صاحب سے رابطہ کر لیجئے گا۔ ایک مزید بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مسائل قربانی کی طرف آتا ہوں۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو ایک عظیم ولی کامل کا عرص مقدس بھی ہے، وہ ہمارے دادا پیر یعنی شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت ابو بلال بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا سیدنا ضیاء الدین صدیقی قادری مدنی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 18 سال کی عمر میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں سے اپنے سر پر امامہ بنوایا، سند فراغت حاصل کی، عالم فاضل ہوئے، بغداد معلیٰ کی حاضری کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنی زندگی کے 75 ایئرز 75 سال گزارے، وہیں پر رہے 75 سال مدینہ منورہ میں۔ اور جانتے ہیں آپ آخری عمر میں آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی،
ڈاکٹرز نے علاج کیا اور علاج میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ کو اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے جدہ جانا پڑے گا، جدہ شریف جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف آنکھوں کے علاج کے لیے میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، مدینے میں رہے اور مدینہ شریف میں ہی آپ کا وصال باکمال ہوا 4 ذی الحجہ کو۔ اچھا پتے کی بات دیکھو، وہ بھی 4 ذی الحجہ، آج بھی 4 ذی الحجہ، وہ بھی جمعہ کا دن، آج بھی جمعہ کا دن۔ جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر مولانا ضیاء الدین قادری خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤ خالی میں، قطب مدینہ کا۔ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا لقب ہے قطب مدینہ، مدینے کے قطب۔ آپ کے دور میں مدینہ منورہ میں جتنے بڑے بڑے علماء تھے، جتنے بڑے بڑے فقہاء تھے، جتنے بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، جتنے بڑے بڑے محدثین تھے، وہ سب آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کو اپنی زندگی کی معراج تصور کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے علوم کا خزانہ ملا تھا بھائی، اتنے بڑے عالم تھے آپ، مولانا ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں، میں یہ واقعہ انشاءاللہ اصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں کیونکہ آج حضرت کا عرس پاک بھی ہے ہمارے دادا پیر کا، اور میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ آج تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے گھروں پر خلیفہ اعلیٰ حضرت محسن اہل سنت حضرت مولانا سیدنا ضیاء الدین قادری صدیقی رضوی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں۔ انشاءاللہ آج نماز عصر کے بعد ہماری مسجد میں بھی حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوگا، آپ حضرات اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا شروع میں، تو شروع کے 7 ڈیز 7 دن ایسے گزرے میرے فاقے میں، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے مریدین کو، چاہنے والوں کو واقعہ بتا رہے تھے وہ کہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، شروع کے 7 دن فاقے میں گزرے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ 7 دن گزرنے کے بعد جب میری حالت ڈاؤن ہو گئی، ایک دم میں بھوک سے نڈھال ہو گیا، تو ایک حسین و جمیل نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے مجھے 3 مشکیزیں دیے، ایک شہد کا مشکیزہ، ایک آٹے کا مشکیزہ اور ایک گھی کا مشکیزہ، اور دے کر کے کہنے لگے یہیں رکنا، ابھی بازار سے کچھ اور لے کر آتا ہوں۔ وہ گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور ایک چائے کی پتی کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ دیا اور چینی شکر وہ دی اور دے کر کے جانے لگے۔ تو حضرت مولانا ضیاء الدین قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو وہ جانے لگے، جلدی سے میں اٹھا پیچھے لپکا تاکہ ان سے معلوم تو کروں کہ کون ہے، کہ خیریت تو ہے۔ تو جیسے بھی پیچھے لپکا وہ تو غائب ہو گئے، مجھے مل نہیں پائے۔ تو جن لوگوں کو آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے، وہاں بڑے بڑے محدثین بھی تھے، بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے پوچھ لیا حضرت آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ نورانی چہرے والے بزرگ جو آئے تھے 2 مرتبہ آپ کے پاس آئے، وہ پہلی بار آئے تو آٹے کا، گھی کا، شہد کا مشکیزہ دے کر کے گئے، اور دوسری بار آئے تو چائے کا ڈبہ اور شکر کا ڈبہ دے کر کے گئے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون ہوں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ ہوں گے۔ کیسے پتا چلا؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ کا گورنر بنایا ہے، اور اس وقت مدینہ منورہ کی جو ولایت ہے، وہاں کے کام کاج کو دیکھنا ہے وہ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا ایمان ہی گواہی دیتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہ میں نے مختصر سے تذکرہ کیا ہے آپ کے سامنے حضور قطب مدینہ ہمارے دادا پیر امیر اہل سنت کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا سیدنا ضیاء الدین قادری صدیقی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہیں صدیقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ انشاءاللہ عصر کے بعد میں موقع ملا تو 1-2 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ فاتحہ خوانی سے پہلے۔ اب جناب تیار ہو جائیے آپ حضرات، چونکہ قربانی کا سیزن بالکل قریب آ چکا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے بندے اس کی راہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتی۔ نمبر 1 اس لیے نہیں کرتی، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی، اور نمبر 2 اس لیے نہیں کرتی کہ سمجھتے مجھ پر واجب ہی نہیں ہے۔ آسان بھاشا میں سنیے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، انشاءاللہ ایک ایک مسئلے کو اللہ نے چاہا تو کھول کر بیان کیا جائے گا۔
18-19 کے قریب مسائل ہیں ویسے تو، لیکن ٹائم مجھے سب کی اجازت دے گا نہیں، اس لیے جو مجھے موقع ملے گا عرض کروں گا. پھر انشاءاللہ تشریف لائیں گے اب جمعرات کو نماز عید ادا کرنے کے لیے. تو نماز عید سے پہلے انشاءاللہ ہمارا بیان ہوگا جس کا موضوع ہوگا جانوروں پر رحم کرو. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کے اندر بھی کچھ مسائل عرض کیے. توجہ رکھیے گا، ایک بار باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے سنیں پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں. یعنی میں یا آپ میں سے کوئی بھی یہ جاننا چاہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، تو اس پہلے مسئلے کا جواب سن لیں. قربانی واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ضروری ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا، نمبر 5 صاحب نصاب ہونا. یہ 5 شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے. مسلمان ہے الحمدللہ، مطلب غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، مسلمان ضروری ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، پہلی شرط پالی گئی. دوسری شرط عاقل ہونا، لہذا پاگل پر، جس کا مائنڈ برابر نہیں ہے، پاگل جسے ماں بہن کی تمیز نہیں، صحیح غلط کی پہچان نہیں، ٹھنڈے گرم کی کوئی تمیز نہیں، وہ پاگل جسے ہمارے یہاں پر مست بھی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم تو پاگل نہیں ہے. تو پہلی شرط مسلمان ہونا وہ ہم میں پائی گئی. دوسری شرط عاقل ہونا، عقل کی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے لہذا ہم پر دوسری شرط بھی پالی گئی. تیسری شرط بالغ ہونا، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچیاں ہوتی ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی. تو ہم میں سے جتنے حضرات بالغ ہیں ماشاءاللہ تیسری شرط پالی گئی. چوتھی شرط مقیم ہونا، 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یہ 3 دن اور 2 راتوں کا جو پریڈ ہے، اس میں جو بندہ پورے پریڈ میں مسافر رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں، بھلے اپنے وقت اربپتی آدمی کروڑ پتی ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہے. اور قربانی واجب ہونے کے لیے چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، لہذا ہم جیسے اپنے وطن اصلی یہاں پر ہیں، مان لیجئے اپنے جے پور میں ہیں، جے پور کے رہنے والے اپنے جے پور میں ہی ہیں، تو چوتھی شرط پالی گئی مقیم ہونا. اب 5ویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، کتنی مالیت کی؟ 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آ جائے گی نا، اتنے روپے اس کے پاس ہونا ضروری ہے. یا اتنے روپے تو نہیں ہے مگر اتنے روپے کا مال تجارت اس کے پاس ہے، کرانہ اسٹور کی دکان اس کی ہے نا، اور بھی جن چیزوں کا بزنس کرتا ہے تو اس کے گودام میں، اس کے گوڈاؤن میں یا اس کی دکان میں اتنا سارا سامان جمع ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے. ادروائز سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کیش کرنسی وہ بھی اس کے پاس اتنی نہیں ہے، نہ اس کی LIC ہو رہی ہے، نہ اکاؤنٹ میں اس کا کچھ پیسہ جمع ہے، نہ اس کی لوٹری کا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے. اب سنیے، اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار سونا ہونا ضروری ہے، چاندی ہونا ضروری ہے، پرائز بونڈ ہونا ضروری ہے، کرنسی ہونا ضروری ہے، کیش ہونا ضروری ہے، مال تجارت ہونا ضروری ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، رکیے پلیز. جس بندے کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے اپنی مالیت میں ایسا بہت سارا سامان گھر میں پڑا ہوا ہے جو کام میں نہیں آتا، حاجت اصلیہ سے زیادہ وہ سامان کہا جاتا ہے، حاجت اصلیہ سے زیادہ. تو جس بندے کے پاس وہ سامان آلتو فالتو موجود ہے، وہ کام میں نہیں آ رہا، ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے. ان سامانوں کی وجہ سے اس پر زکات فرض نہیں ہوگی مگر ان سامانوں کی وجہ سے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے. اب آپ اپنے پر ذرا گھر پہ غور کریں. ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں ایسے بہت سارے برتن طاقوں میں سجائے ہوئے ہم نے جو کام میں نہیں آتے، صرف ڈیکوریٹ کے لیے، صرف سجاوٹ کے لیے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے کپڑے ہیں جو ہم پہنتے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں الماری میں، درجنوں کپڑے ہیں، بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اسی طریقے سے گھر میں کبھی کولر خراب ہو گیا تھا، نیا کولر آپ لے کر کے آ گئے، جو کولر ٹال ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ ایسے پڑا ہوا ہے، تو یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوگا. اسی طریقے سے آپ ایک ایک چیز کو گھر میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی چیزیں آپ کے پاس مل جائیں گی کہ جن کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہوں گے. اور اب پوائنٹ کا مسئلہ ہے کو سن لیجئے، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی زمینیں پڑی ہوں گی، پلاٹ پڑے ہوں گے، خالی مکانات پڑے ہوں گے، یا کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مکان بنایا اسے کرایہ پر دے دیا. یاد رکھیے گا فتاوی رضویہ شریف کی 20ویں جلد میں یہ مسئلہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا. اس کے علاوہ فتاوی امجدیہ میں بھی، وقار الفتاوی میں بھی، فتاوی اہل سنت میں بھی
اور درجنوں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت سے بھی سوال کیا گیا کہ ایک بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور پلاٹ بھی ہے، کوئی اور زمین بھی ہے، کوئی اور مکان بھی ہے، تو کیا اس بندے پر قربانی واجب ہوگی؟ فرمایا ہاں، اگر اس زمین، اس پلاٹ، اس مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اس سے زائد رقم کی ہے تو یہ بندہ قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہے، لہٰذا اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اندازہ لگا لیں آپ، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن پر قربانی واجب ہے اس اینگل سے؟ پیسہ نہیں، اتنا تو نہیں ہے میرے پاس۔ اگر آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی 45,000 روپے کی آ رہی ہے، سپوز کیجئے، مارکیٹ میں معلوم کیجئے، آپ مجھ سے زیادہ اس بات کی جانکاری رکھتے ہیں، 40,000 45,000 47,000 48,000 50,000 کی 52.5 تولہ چاندی اگر آج کی تاریخ میں آ رہی ہے تو اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان یا چاندی یا کیش سارا ملا کر کے دیکھیں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم بیٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر بیٹھ رہی ہے تو آپ صاحب نصاب ہے جناب، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی زمین کو دیکھ لیں آپ، ایک مکان وہ ہے جس میں بندہ رہتا ہے اور ایک مکان وہ ہے جو بندے نے کرائے پہ چلا رکھا ہے، تو یہ جو مکان ہے جو آپ نے کرائے پہ چلا رکھا ہے اس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہے۔ زمینیں خالی پڑی ہوئی ہے، نہیں وہ تو میں نے بیچنے کی نیت سے لی تھی، جی بیچنے کی نیت سے لی ہو تو بھی قربانی واجب، کبھی مکان بنائیں گے اس نیت سے لی ہو تو بھی قربانی واجب۔ دھیان رکھیے گا، زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان بہت بڑا انتر ہے۔ شاید ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا اسی پہ قربانی واجب ہوتی ہے، غلط، ایک دم غلط۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی قربانی اسی پر واجب ہوگی، یہ بھی غلط، اور جس پر قربانی واجب ہو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو، یہ بھی غلط۔ کوئی ضروری نہیں ہے، آسان بھاشا میں سمجھاؤں تو سن لیجیے ذرا۔ دیکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، مطلب زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ان 4-5 مالوں میں سے کوئی مال آپ کے پاس ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونا، چاندی، کرنسی، چاہے وہ LIC کی صورت میں ہو، چاہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہو، یا آپ کی تجوری میں ہو، یا آپ کی جیب میں ہو، یا مال تجارت، یہ کچھ مال ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ان میں سے کسی کا یا سب کا ہونا ضروری ہے۔ سب ہے تو سب کی قیمت ملائی جائے گی، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بیٹھ جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، اب ان کو نکال دیجئے۔ جس کے پاس ان 4-5 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس بندے کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے، اپنے جس میں رہتا ہے نا اس کے علاوہ زمین ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، تو بھی قربانی واجب، اور زمین وغیرہ کچھ نہیں ہے مگر اس کے پاس اس کی جو ہے ملکیت میں اس کے گھر میں ایسے کئی ساز و سامان، برتن، کپڑے، کولر، واشنگ مشین، فریج وغیرہ جو کام میں نہیں آ رہی اور ان سب کی قیمت کو اگر پلس کیا جائے تو ریزلٹ آئے گا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ، تو یہ بندہ قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہے جناب، اس پر بھلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر قربانی واجب ہے۔ بہت آسان کر کے سمجھایا، 7 منٹ میں ساری خالی ایک ہی مسئلہ ہوا ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ گئی وہ بات، سمجھ گئے؟ اب آپ حضرات سے گزارش ہے، اب آپ کہیں گے اور پہلے تو کسی نے نہیں بتایا، تو یہ بات ان سے جا کے پوچھئے کیوں نہیں بتایا، یہاں کیوں گلا پکڑ رہے کہ آپ نے کیوں بتایا؟ ہمارا کام ہے قوم تک شریعت کا اصل مسئلہ کھول کے بیان کر دینا، حوالے کے ساتھ، کتاب کی روشنی میں۔ سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں، تشریف لائیے، کتاب دیکھیے، اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں ہو رہا، یہ سب 1400 صدیوں سے جو کتابیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، صوفیاء اعظام، علماء ربانیین کے توسل سے ہم تک پہنچی ہے، یہ سارے مسائل فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، رد المختار وغیرہ ان میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف آدھا حضرت ایک بات یہ لکھی کہ کسی کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے اور اس سے اس کی آمدنی ہوتی ہے، جیسے کرایہ کا مکان اس نے دے رکھا ہے، اس سے آمدنی ہو رہی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے قربانی واجب ہے، مگر اس پہ ہی دیکھا جائے گا اگر اس کرایے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے جس سے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، کوئی بزنس اس کے پاس نہیں، کوئی کاروبار اس کے پاس نہیں، کوئی ذریعہ آمدنی اس کے پاس نہیں ہے، صرف وہ مکان ہے جس کی آمدنی سے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں بات زکوٰۃ کے لیے دھیان رکھنا، زکوٰۃ کا مسئلہ میں پہلے سمجھا چکا، صرف قربانی کی بات چل رہی ہے۔ تو اگر اس کی آمدنی سے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، مگر ہمارے ہاں میرے بھائیوں
لاہوری قومیں ہیں لوڑی آواز میں خواجہ نگر پوری میں زمینیں لے کے پٹکتے رہو، بہت اچھی بات ہے، پٹکو، اپنی نسل کے لیے، آنے والی بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کو سوچنا بہت کمال اور اچھی بات ہے، مگر اپنا فریضہ بھی انجام دو۔ ایسا نہیں کہ زمین پٹک دی، وہ تو گھر بنانے کے لیے دی، ٹھیک ہے گھر بنانے کی کوئی دقت نہیں ہے، تو زکوٰۃ فرض نہیں، اس کی وجہ سے وہ قربانی واجب۔ اب جب قربانی واجب ہو گئی اور آپ کے پاس کیش نہیں ہے، تو کون کہہ رہا ہے کہ 25,000 کا بکرا لاؤ، 30,000 کا بکرا لاؤ، 35,000 کا بکرا لاؤ؟ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی دقت نہیں، اب اس سے والی قربانی میں شرکت کر دو وہاں جہاں آپ کا دل مطمئن ہے کہ انشاءاللہ 100% یہاں میری قربانی ایمانداری کے ساتھ ہو جائے گی، وہاں حصہ لے لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ستان اسلامی بھائی جمع ہو جاؤ، اپنا اپنا پیسہ ملا لو، سب کے سب سنی سوئی عقیدہ ہو، حصول ثواب کی نیت ہو اور قربانی کی نیت انشاءاللہ، اور اپنا جانور لے آؤ، بڑا جانور قربانی کر لو انشاءاللہ 7 لوگ مل کر کے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے، تھوڑا زیادہ پیسہ لگے گا مگر آپ کا جانور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، تو بہت اچھا رہے گا۔ تو قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اس کو میں نے اللہ کرے ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہو، اور اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور قربانی اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب ایک مسئلہ سنیے، آج لا علمی کی بنیاد پر کئی گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، ایک بکرا قربان کرتے ہیں پورے گھر کی طرف سے، حالانکہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ایک طرف باپ پر، دوسری طرف بیٹوں پر، تیسری طرف امی پر، چوتھی طرف بہو پر قربانی واجب ہوتی ہے، مگر ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے۔ پتہ ہے کیا ہوتا؟ کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت کہہ رہی ہے ہماری کہ ہو گئی، شریعت کہہ رہی ہے جس شریعت کے حکم پر آپ بکرا لا رہے ہو، جس شریعت کے حکم پر آپ قربانی کی تیاری کر رہے ہو، اسی شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کی طرف سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوا۔ نمبر 1، یا تو اپنا اپنا بکرا الگ الگ لاؤ، یا پھر بڑے جانور کی قربانی میں حصہ ملاؤ۔ تو جس نے حساب تک کیا ہے نا، حساب لگایا کب تک کیا، اب اس کی قضا بھی نہیں ہو سکتی، قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اگر قربانی واجب تھی پچھلے سال مان لو لیکن نہیں کر پائے تو اب حصہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ناجائز ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے حصے والی قربانی میں اس نیت سے حصہ ڈال دیا کہ یار ایک حصہ تو میرا اس قربانی کا اور ایک حصہ پچھلی بار واجب تھا، امام صاحب نے سمجھایا، اب سمجھ میں آئی بات تو میں نہیں کر پایا تھا، ایک حصہ اس کا، بتائیں کیا ہوگا؟ سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری پڑھیے، جتنے حصے اس میں شریک تھے نا 7 لوگ، 2 تو حصے آپ نے اپنے ڈالے اور 5 لوگ دوسرے تھے، سب کی قربانی آپ کے اس ایک حصے کی وجہ سے برباد ہو جائے گی، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کی قضا ہوتی نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو گزر گئی قربانی گزر گئی، توبہ کرو اور ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرو، کسی غریب کو، ایسے غریب کو دو جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، کسی مدرسے اور جامعہ میں دے دو، یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا صاحب، مقروض پر قربانی ہوتی کہ نہیں؟ یا میں تو قرض دار ہوں یار، اس پر قربانی ہوتی نہیں۔ سب سے پہلے اصطلاح یاد کر لیں آپ، لینگویج، وہ ہے جائز اور واجب۔ جیسے مجھ سے آپ پوچھیں حضرت قربانی جائز ہے کیا، یہ مت پوچھیے قربانی جائز ہے کیا۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا غریب مسلمان جسے ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، قربانی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ جائز کا مطلب بولیے، جائز کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنے چاہے تو کرنے، نہ کرے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ بولا کیجیے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، واجب کا مطلب کمپلسری، کرنی ہی پڑے گی۔ تو اب یہ مسئلہ پوچھیے کہ مجھ پر قربانی، حضرت میں قرض دار ہوں، مجھ پر قربانی کیا واجب ہے؟ تو اس کا آسان بھاشا میں جواب سن لیجیے۔ اس کا جواب پیارے اسلامی بھائی یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، حالانکہ مقروض ہوں، تو سمجھ لے، وہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے، سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت، جو بھی آپ کے پاس ہے، وہ اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زیادہ جو سامان، زمین، جائیداد وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہے، جو میں نے سمجھایا تھوڑی دیر پہلے، سب کو ملا لیجیے اور سب کی مالیت پلس کر کے نکالیے۔ کتنی بن رہی ہے؟ مان لیجیے بن رہی ہے 2 لاکھ روپے۔ کتنی؟ 2 لاکھ روپے کی مالیت آپ کے پاس ہے، گھر کا ساز و سامان، حاجت اصلی سے زیادہ، کچھ کرنسی، کچھ چاندی وغیرہ کی، سب کو ملایا 2 لاکھ روپے۔ اچھا، قرضہ کتنا ہے؟ قرضہ 4 لاکھ روپے کا۔ اچھا، تو آپ نے جو آپ کے پاس ہے وہ ہے 2 لاکھ اور قرضہ ہے 4 لاکھ، قرضہ ہے 4 لاکھ، تو پتہ چلا کہ قرضے کی رقم مائنس کریں گے تو کچھ بھی نہیں بچ رہا ہمارے پاس، لہٰذا آپ پر قربانی واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آسان کر دوں، سنیے، آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ہے 1 لاکھ روپے کا، لیکن آپ کے اوپر قرضہ ہے 80,000 روپے کا، تو 1 لاکھ میں سے 80,000 مائنس کرو، بچا کتنا؟
20,000 اور 20,000 روپے یہ وہ رقم ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی نہیں آتی، لہٰذا آپ صاحب نصاب رہے نہیں، لہٰذا قربانی واجب نہیں ہے. کرنا چاہے تو کر لیں ثواب کی نیت سے، مگر واجب نہیں ہے. نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، کیونکہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے. اور اس کا الٹ کر لیں، آپ 1,00,000 روپے کے مالک ہیں، لے دے کے جو بھی آپ کے پاس ہے سب آپ نے ملایا اور برابر کیا تو کتنا بیٹھ رہا ہے 1,00,000 روپے. تو آپ 1,00,000 روپے کے مالک ہیں، مگر 20,000 روپے کا قرضہ بھی آپ کے اوپر ہے. تو اب 1,00,000 میں سے 20,000 روپے کی رقم مائنس کیجیے، بچے کتنے بچے 80,000. اور یہ 80,000 وہ رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا قرضہ ادا کرنے کے بعد اب بھی آپ صاحب نصاب ہے، لہٰذا آپ پر قربانی واجب ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئی ہو. یہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا، نہیں سمجھ میں آئی ہے تو فزیکل آ کے مجھ سے ملیے کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. اور اگر نہیں آنا چاہ رہے ملنے کے لیے، کوئی کام آ گیا، تو آپ اس پورے بیان کو حسینی چینل جے پور پر، جو کہ یوٹیوب پر چینل بنا ہوا ہے، اس پر ہر جمعے کا بیان اپلوڈ ہوتا ہے، تو اس کو بار بار سنیے اس مسئلے کو. اور اگر مان لیجیے بالفرض کسی مولانا صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا، ہم نے یہ بیان کیا، تو ان کو جا کر کے دکھائیے، مان جائے تو سبحان اللہ، نہیں مانے تو ہمارے بات کرائیے، کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے. دھیان رکھیے گا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کمزور نے بیان کر دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی آپشن نہیں ہے. دھیان رکھنا. اچھا صاحب، جس جانور کے سینگ نہ ہو اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے، جب وہ پیدا ہوا تھا بکرا یا دمبا یا جو بھی ہو، پیدائشی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، 100% قربانی ہو جائے گی. نمبر 2، سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے. کئی بار کیا ہوتا ہے، بکرا جو ہے نا اپنی سینگ دیوار سے گھستا رہتا ہے، اس کو منع کیا کرو، ہے نا، اس کو منع کیا کرو، یعنی ایسا مت کر یار، مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، آپ کو اپنے ریپ پیدا کر رہا ہے. خیر، تو آپ کی بات اگر مان لیں تو سبحان اللہ، ورنہ اس نے گھس گھس کے اپنی سینگ توڑ لی یا کمزور کر لی، یا مان لیجیے آپ کے بچوں نے اپنے بکرے کو کسی اور سے لڑوا دیا. یہ بکروں کو، جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنے بکروں کی رسیاں اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیے نا، تربیت بھی کرو، بیٹا کہاں گھمانے لے کے جانا ہے، کہاں نہیں لے کے جانا، اور بیٹا ان کو لڑانا نہیں ہے کسی سے، گناہ کا کام ہے، اللہ دے گا، دھیان رکھنا. تو بتائیے، چاہے وہ جانور قربانی کا ہو یا نہ ہو، جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ حرام ہے. لوگ مرغا لڑواتے ہیں، بیلوں کو لڑواتے ہیں، یہ سب گناہ ہے، شریعت میں اسلام میں حرام ہے. جو ایسا کر رہا ہے بہت بڑا گنہگار ہے. تو جناب لڑائی کروا دی، مان لیجیے کہ بکروں نے خود ہی لڑائی کر لی اور سینگ ٹوٹ گئی، تو اب یہ دیکھا جائے گا اوپر سے ٹوٹی ہے یا جڑ سمیت اکھڑ گئی. اگر اوپر سے ٹوٹی ہے اب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا لڑا کہ سینگی اکھڑ کے باہر آ گئی، کھوکھلا ہو گیا، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. جس جانور کے دانت نہ ہو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت لوگ کنفیوز ہیں. منڈی میں جا کے اسی لیے بکروں کو پریشان کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے تو ناخن رکھ کے کھولیں گے، اور کتنے بکروں کے ہوٹ زخمی کر کے آتے ہیں، ہم لوگ معاف کرنا، زبردستی کھولیں گے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں مسئلے کی جانکاری. شریعت میں دانت ضروری نہیں ہے، یاد رکھنا، شریعت میں عمر کا پورا ہونا ضروری ہے. بکرا جب 1 سال کا مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ، دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہو، بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چارہ بھی نہیں کھا پاتا. اگر چارہ نہیں کھا پاتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور 1 سال کا مکمل ہو چکا مگر دانت گھنے نہیں آئے اور چارہ کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی قربانی میں بھی کوئی پرابلم نہیں. مسئلہ سمجھے کہ نہیں؟ تو جا کر کے منڈیوں میں ظلم مت کیا کرو بکروں پہ. وہ بیچارہ دکھانا نہیں جا رہا تھا، تھوڑا ارے پکڑ یار، پکڑ، یہی ہوگا ہمارے یہاں. کیا ہو رہا ہے؟ معاف کرنا یار، بہت غلط بات بھی کبھی کیا جاتا ہوں، دل پہ لگنے والی. لیکن کیا کروں، ان جانوروں کا مسیحا کون ہے؟ ان کی چیخو پکار سننے والا کون ہے؟ بقرعید میں جلدی آئیے گا انشاءاللہ نماز عید ادا کرنے کے لیے. اس وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جس نے یہاں جانور میں ظلم کیا، مرنے کے بعد اسے کیسا عذاب دیا جائے گا. یہ میرا ٹاپک ہوگا بقرعید والے انشاءاللہ. ایسا مت سمجھو ہم نے اس کو مار دیا ہے نا، اس پر ظلم کر دیا، بڑے بڑے ناخنوں سے اس کا منہ پھاڑ دیا، اس کے ہونٹ زخمی کر دیے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. بہت کچھ بگڑے گا بھائی صاحب، بہت کچھ. مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد تو پھر حدیث پاک میں عذاب موجود ہے. وہ عذاب کیا ہے سنیے گا انشاءاللہ جمعرات کو، عید والے دن. مت کیجیے ایسا ظلم. اور میں ایک مشورہ دوں گا، اپنے ساتھ 1-2 ایسے بھائیوں کو لے کر جایا کیجیے. اگر منڈی آپ بکرا خریدنے جا رہے ہیں جو لوگ جانوروں کی معلومات رکھتے ہیں، سمجھ رہے؟ امیر اہل سنت میں مدنی مذاکرے میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات بتائی، سب لوگ نوٹ کرنے سے. ایک بکرا وہ ہے جو ہمارے گھر میں پالتو ہے، اور ایک بکرا وہ ہے جو جنگلوں میں، بیابانوں میں، گاؤں دیہاتوں میں چرتا پھرتا ہے.
تو یاد رکھنا یہ بڑے پوائنٹ کی بات نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو بکرا پالتو ہے نا، جو آپ کے گھر میں پلا ہوا ہے، پل کر بڑا ہوا ہے، یہ دانت بعد میں نکالے گا. اس کے دانت عموماً بعد میں آئیں گے کیونکہ اسے پکا پکایا ملتا ہے. آپ بازار سے چارہ لاتے ہیں، لے بھائی کھا، گھاس پھوس لاتے ہیں، لے بھائی کھا، تو اسے پکا پکایا مل جاتا ہے تو اس کے دانت بعد میں نکلیں گے. لیکن جو گاؤں دیہاتوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں، کھیت کھلیان میں، جنگل و بیابان میں، وہاں یہ ان کو پکایا پکایا نہیں ملتا بلکہ یہ گھاس پھوس کو دانتوں سے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. تو جو محنت ان کو لگتی ہے نا، اس محنت کے لگنے کی وجہ سے ان کے دانت جلدی نکل آتے ہیں. کئی بار وہاں کے بکرے ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر کے نہیں ہوتے مگر 1 مہینے پہلے دانت آ جاتے ہیں. تو کیا کرو گے؟ اس کی قربانی کرو گے؟ ہرگز نہیں. قربانی کے لائق ابھی ہوا ہی نہیں. جو بکرا اگرچہ تندرست اور ہٹا کٹا مستنڈا گھوڑے کے برابر ہو رہا ہے لیکن ابھی سال بھر ہونے میں 1 دن بھی کم ہے، مسلمانوں یاد رکھنا یہ قربانی کے لائق نہیں ہوا، یہ قربانی کے لائق نہیں ہے. ہاں وہ دمبا یا بھیڑ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا لیکن 1 6 7 8 مہینے کا، اس کی قربانی ہو جائے گی. شریعت نے یہ ہمیں جو اجازت دی نا یہ دی ہے بھیڑ اور دمبے میں، مگر اس کا بھی اتنا موٹا ہونا ضروری ہے، تگڑا، کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے. وہ اتنا پتلا دبلا ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہی نہیں ہے. تو بھلے اب 1 سال ہونے میں 1 دن کم ہے، اس دمبے کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھنا. اس حوالے سے بھی ہم غلط فہمی کے شکار ہیں. تو کسی نے بتایا نہیں تو ہم نے پوچھا کسی سے، تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں، پلیز مان لو یار. دیکھو ٹائم میرا 1 منٹ زیادہ ہو گیا، ہمارا ابھی مسائل کچھ باقی ہے، انشاءاللہ پھر اس کو ہم کریں گے کنٹینیو اللہ چاہا عید والے دن. انشاءاللہ ہمارے یہاں نماز عید الاضحیٰ 7:15 بجے ادا کی جائے گی. مسجد سرائے والا میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت 7:15 بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ مسجد سرائے والا میں عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت 7:15 بجے ادا کی جائے گی. اور اللہ رب العالمین نے چاہا 6:30 بجے بیان کا آغاز ہو جائے گا. لہٰذا وقت مقرر تشریف لائیں، مسائل قربانی بھی سیکھیں انشاءاللہ اور نماز عید الاضحیٰ بھی ادا کریں. آخر میں 2 باتیں اور سن لیں، اور وہ یہ ہے، ایک تو ہے عید کا وظیفہ. چلے بس یہ سن لیں. عید کا وظیفہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں عید کے دن پڑھنے کا وظیفہ عطا فرمایا ہے، جو میرے مرشد گرامی نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں بھی نقل فرمایا ہے. اور وہ یہ ہے، جو مسلمان عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا دے. اس کا فائدہ اللہ یہ عطا کرے گا کہ تمام مرحومین کی قبر میں اللہ تعالیٰ 1,000 نور داخل فرمائے گا. اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ 1,000 نور اس کی قبر میں بھی داخل فرمائے گا. لہٰذا عید کے دن ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور آخر ایک بات اور ہے، بہت ضروری، وہ قربانی کی نیت. یاد رکھنا قربانی میں آپ ثواب کی نیت ضرور کریں گے. حصے والی قربانی ہو رہی ہے، 6 آدمیوں نے نیت کی، کیا اللہ ثواب عطا کرے. قربانی میں ثواب کی نیت کی، اور ایک بندے کی نیت ہے مجھے تو گوشت سے مطلب ہے یار، مجھے تو گوشت چاہیے. مسئلہ یہ ہے سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. کبھی کبھی میں کہتا بھی ہوں کہ حصے والی قربانی کو لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، بچوں کا کھیل. لوگ اسٹور لگا کے بیٹھے ہوئے، جا کے دیکھو مارکیٹ میں، ہمارے یہاں کراؤ، ہمارے یہاں کراؤ، آ جاؤ ہمارے یہاں کراؤ. اچھا مسئلہ ایک یہ بھی ہے، اگر ایک حصے والے قربانی کے بڑے جانور میں 6 حصے سنی صحیح عقیدہ مسلمان کے تھے اور ایک کسی بد مذہب کا، بد عقیدے کا آ گیا جس کا عقیدہ غلط تھا حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اللہ پاک کی شان کے حوالے سے، جنت دوزخ کے بارے میں، معاذ اللہ کوئی بھی بد عقیدہ کسی بھی اینگل سے ایک شریک ہو گیا. آپ بھلے کتنے بڑے پکے سنی مسلمان ہو، اس ایک کے حصے ملنے کی وجہ سے آپ کی بھی قربانی برباد ہو جائے گی. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے اسٹور میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آپ سے باقاعدہ پوچھتے ہیں، جی کیا نام بتانا، یونس بھائی، جی یہ سنی بھائی نا، ان کی نیت کیا ہے، ثواب کی نیت ہے نا، ان کی نیت 1 سال کی قربانی کی ہے نا، پچھلے سال کی تھوڑی ہے. اور پوچھتا ہوتا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، بچوں کا کھیل مت سمجھیے. اس لیے بار بار کہتا ہوں جہاں وشواس بھروسہ ہو وہاں جائیے. کسی پر بھروسہ نہ رہا، اتنے باریک باریک مسئلہ کون دھیان رکھے گا. تو پھر آپ 7 اسلامی بھائی مل جائیے، وہاں 1400 یا جناب والا 1998 جمع کرائیں گے، اور یہاں آپ 2500 3000 3500 جمع کر لو، تھوڑا زیادہ رہے گا. اللہ کے راہ میں تو جا رہا ہے نا، لیکن اپنا جانور خود لے کر آؤ، 7 اسلامی بھائی جا کر اپنے سامنے ذبح کرواؤ. قربانی میں 100% ہوگی انشاءاللہ. دل میں مطمئن ہوگا کہ اللہ کے نام سے میری قربانی بہت اچھی ہوئی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ بقرعید والے دن کریں گے.